إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ النحل کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 58 اور 59۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اسلام کے آمد سے قبل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول بنائے جانے، نبی بنائے جانے سے پہلے، جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، لوگ عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے۔ فرمایا جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب کسی کو اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اس بات کی بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی، تو اس کا چہرہ مارے غم و غصے کے سیاہ پڑ جاتا تھا۔ بجائے وہ اس بشارت کو قبول کرے، غصے میں آ جاتا تھا۔ وَهُوَ قَظِيمٌ، دل ہی دل میں کڑنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء، وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، کہیں لوگ اس کو دیکھ نہ لیں، اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا۔ ما بشر بھی، جو خبر اس کو دی گئی ہے اس کو اس قدر برا جانتا تھا کہ اس بری خبر سے اپنا چہرہ چھپائے چھپائے لوگوں کے درمیان سے دور دور بھاگتا تھا، اور دل میں یہ خیال کرتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ذلت و رسوائی
کہ باوجود اپنے پاس اس لڑکی کو جو تولد ہوئی ہے رکھے یا پھر اس کو مٹی کے نیچے دبا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، بہت ہی افسوسناک اور برا فیصلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اسلام جو ہے جب آیا تو ان بچیوں کو ایک بہت اونچا مقام دیا۔ اس کے آنے سے پہلے یہ تو عرب کی سرزمین پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت کے دور میں تھا، لیکن اسلام ایک ایسا اچھا مذہب ہے جس نے خواتین کو، بچیوں کو بہت اونچا مقام دیا۔ ورنہ دنیا تو یہ کہنے سے بھی قاصر تھی کہ عورت آیا اللہ کی کوئی مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ انسان ہے یا نہیں ہے، وہ تو یوں بھی کہا کرتے تھے یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ بلکہ ان کے یہاں یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ عورت جو ہے یہ بری مخلوق ہے اور برائی کو جنم دینے والی اور شر کا منبع ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے دنیا کے اندر جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں یہ سب انہی عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسے گھر کی لونڈی سمجھتے تھے، اس کا کوئی مقام نہ تھا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو عورتوں کے لیے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، آج انگلی اٹھاتے ہیں اسلام پر کہ اسلام نے خواتین کو کوئی مقام نہیں دیا، جبکہ ہندوازم میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، یا اچھی بیوی وہ سمجھی جاتی تھی جو اپنے شوہر کے چتا میں کود کر اپنی جان دے دے، اسے لوگ زندہ نہیں رکھتے تھے۔ جن کے ہاں یہ تصور تھا وہ لوگ آج اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اس میں یقینی بات ہے ان کی ناسمجھی ہے، اسلام کے مطالعے سے دوری ہے، لیکن اس کے اندر ہماری اور آپ کی بھی کمی ہے کہ اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا، خواتین کو دیا، جو تعلیمات دی، آج ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے میں ہم بھی آگے ہیں۔ ان کے مسائل خلا کے ہوں، طلاق کے ہوں، حقوق کے ہوں، ہر جگہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کورٹ پہنچتی ہیں، عدالت پہنچتی ہیں، قانونی چارہ جوئی کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اور دوسروں کو ہم پر اور آپ پر اور اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ان خواتین کو کتنا بڑا مقام دیا۔ سب سے بڑا مقام جو اسلام نے دیا ہے وہ یہ کہ ان عورتوں کو زندہ رہنے کا مقام دیا، کہ جب یہ پیدا ہوتی تھی تو بچپن میں ہی ان کو زمین کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کے بعد ان کو زندگی ملی، حیات ملی، اور اس طرح سے یہ دنیا کے اندر ایک مقام پانے لگ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسی دفن کی ہوئی لڑکیوں سے، بچیوں سے جو بچپن میں ماری گئی ہیں سوال کرے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سوال اس سے نہیں کیا جائے گا جس نے ان کو دفن کیا ہے، وہ تو گناہ کیا ہی ہے، اس کے دل میں تو برائی تھی ہی، وہ تو عورتوں کی پیدائش سے اپنے لیے عار سمجھتا تھا، ذلت و رسوائی سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی سے پوچھے گا کہ بتا کس گناہ میں تجھ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اسلام نے میرے دوستو جو سب سے بڑا مقام خواتین کو دیا وہ یہ دیا کہ بچپن میں جو ان کی زندگی چھین لی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زندگی عطا فرما دی، تو ان کو بھی زندہ رہنے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے کاموں کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اے لوگو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی ہماری مائیں اگر شریعت کے دائرے میں کوئی حکم دیں، کوئی بات کہیں،
ہمارے والد، تو ہم کو چاہیے ان کی باتوں کو مانیں، ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی آیا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو بھی حرام قرار دیا۔ اب وہ زندہ درگور کرنے کا زمانہ نہیں کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے آگوں سے اسے چھین کر یا چھپا کر لے جا کر زمین میں دفن کر دیا جائے۔ اب تو پہلے سے جنس معلوم کر لے کر ماں کے پیٹ میں ہی اس کو مار دیا جاتا ہے، خود کو دنیا میں پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل زندہ درگور کرنا ہی ہے، یا یہ سمجھ کر کہ ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھلائیں گے، یہ سوچ کر اولاد کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلامی جو فکر ہے اس کے مغائر ہیں، گناہ ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس ڈر سے کہ وہ کیا کھائیں گے تم ان کا قتل نہ کرو۔ آج کل بھی جو یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں چلتی ہے، یہ بھی ایک طرح کا بگاڑ ہے، یہ بھی ایک طرح سے زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، دوسرا حق خواتین کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کو حق کے وراثت میں جب ماں باپ وفات پا جائیں، شوہر وفات پا جائے یا بھائی وفات پا جائے اور دیگر کوئی نہ ہو، تو وراثت میں ان کو حق دیا گیا۔ اس دور میں بھی وراثت میں لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم بچیوں کا نکاح کر دیے، شادی کر دیے، کچھ لین دین کر دیے، سمجھتے ہیں بس ان کا حق ادا ہو گیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، نبی نے بتایا ہے، اس سے جو ہے پہلو تہی اختیار کرتے۔ کتنے بھائی اپنے بہنوں کا مال کھا جاتے اور ان کو نہیں دیتے، وہ سمجھتے تمہارا حق پورا ہو گیا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد ہو کہ عورت سب کے حقوق متعین کیے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اللہ ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اپنے بھائی کے لیے دستبردار ہو جاتی ہیں، الگ بات ہے، لیکن ان کا حق ہے۔ یہ دوسرا حق ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ تیسرا حق مہر ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو بیوی کو مہر دینا پڑتا ہے، اور یہ مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی دو۔ اس میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ وہاں شادی خانے میں ایک مہر معجل ہے، فوری ادا کر دینا، ایک مہر معجل ہے، دیر سے ادا کرنا۔ مہر معجل بھی اگر شوہر دیتا ہے تو بیوی جب گھر کو آتی ہے تو وہ بہترین بیوی سمجھی جاتی ہے جو پورا مہر لے جا کر شوہر کے ہاتھ میں دے دے، یا ساس پہلے سے امید لگائے بیٹھی رہتی ہے کہ مہر کے پیسے مجھے نہیں دیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے ان کا حق مارنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقرر کیا اور ملکیت ان کی ہے، بیوی کو آپ نے دیا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے مسجد میں دے، مدرسے میں دے، بھائی کو دے، بہن کو دے، باپ کو دے، شوہر کو دے، ساس کو دے، نند کو دے، کسی کو دے، کسی کا اس کے اوپر زور نہیں، وہ اس کا مال ہے۔ ادھر دیتے ہیں، ادھر لینے کی امید ہے، لے لیتے ہیں۔ سونے وغیرہ جو دیے رہتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، شادی میں دے دیے، بڑپن ظاہر کر دیے، گھر آنے کے بعد مہینے دو مہینے میں یہ کام ہے، وہ کاروبار، یہ وہ جو کچھ دیے تھے، جو کچھ باپ کا تھا اس کے سب لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ظلم ہے خواتین پر۔ ہاں پریشانی میں ہے، اپنی خوشی سے وہ آپ کی کچھ مدد کرتی ہے، تعاون کرتی ہے، قرض کے طور پر آپ لیتے ہیں اور بعد میں لوٹائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح سے چھینا جھپٹی کرنا
اور اس کے لیے مکاریاں اور عیاریاں کرنا، اور اس کا مال جو تم نے دیا یا اس کے والدین کے پاس سے جو ملا سب جو ہے ہڑپ کر جانا، یہ ظلم ہے، گناہ ہے۔ اور مہر معجل جو دیر سے دینا ہے وہ تو زندگی بھر دیتا ہی نہیں آدمی۔ اگر کبھی بیوی پوچھے تو کیا ہے، سب کھلاتا پلاتا ہوں، گھر دیا، یہ دیا، وہ دیا، بچوں کی پرورش ابھی تمہاری مہر باقی ہے؟ ہاں باقی ہے۔ اگر آپ مر جائیں گے آپ کے وراثت، آپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے اس کا مہر دیا جائے گا۔ اگر نہیں اس کا مہر ملتا ہے قیامت کے دن وہ تمہارا گریبان پکڑ سکتی ہے۔ لہذا نکاح کے وقت جو لوگ مہر نہیں دیے ان کو چاہیے جس قدر جلدی ہو سکے اپنے بیوی کا مہر دے دیں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر کریں گے تو خود جو ہے گویا خواتین اور بیوی کے حقوق کو مارنے والے بنے۔ بلکہ ایک حدیث ایسی بھی ہے، اگر کوئی مہر مانگتا ہے نیت اس کی یہ ہے کہ وہ مہر نہیں دے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے باوجود زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں ہے۔ جب پہلے ہی ارادہ تھا کہ مجھے دینا ہونا نہیں ہے بس بات دو، اور آج اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اسلام نے مختلف حیثیتوں سے عورتوں کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کیا ہے۔ عورت کو اگر ماں کی حیثیت سے ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ماں کی مخالفت کو حرام قرار دیا، ماں کی خدمت کو دخول جنت کا سبب بتلایا، اور یہ بتایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تیرا باپ۔ دیکھا آپ نے ماں کے درجے کو باپ کے مقابل میں 3 گنا بڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے ایک ماں ایک بچے کی پرورش اور پرداخت اور حمل میں جو مشکلیں اٹھائی ہے، کئی ایسے مراحل ہیں جہاں باپ اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں اپنے بچے کو اٹھائے رکھا، اس نے زچگی کے وقت جو ہے اس کے لیے آہیں بھری، درد کو سہا، اور اپنے سینے سے دودھ پلاتی رہی 2 مہینے تک، 2 سال تک۔ یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ماں کے حقوق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس لیے ماں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اس کے سامنے زبان نہیں دراز کرنی چاہیے، عزت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو آدمی ماں کی خدمت کرتا ہے گویا اس کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے۔ اسی طرح اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کی عزت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کے قائم مقام۔ ایک صحابی آئے ایسے اور کہا اللہ کے رسول میری تو ماں نہیں ہے، کہا خالہ ہے، کہا ان کو ماں سمجھو، جاؤ ان کی عزت کرو۔ اس لیے اگر کسی کی ماں نہیں رہ گئی ہے، خالائیں ہیں، تو ان کو اپنا ماں تصور کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے حال احوال پوچھنے چاہیے، تحفے تحائف دینے چاہیے، ان کی عیادت کرنی چاہیے، اگر بیمار ہیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی گویا کہ ماں کی عزت اور احترام آپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بہن کی شکل میں ہے تو یاد رکھیں اس پر بھی بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، جس کے پاس 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، اور وہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، جو کچھ ممکن ہو سکا ان کی تعلیم و تربیت کیا، اور اس کے بعد جب بالغ ہو گئی ان کا نکاح کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کی پرورش، اپنے بہنوں کی پرورش پر جو خرچ کیا اس نے، جو ذمہ داریاں اٹھایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے جو بھائی ہیں ان کو چاہیے، شادی ہو گئی،
گھر میں آپ کی بیوی آ گئی، اب بس آپ کی اپنی زندگی ہوگی، بڑی جلدی سے بیوی چاہتی ہے بس ہمارا شوہر گھر بار چھوڑے چلے، اپنا مقام ہو، اپنا گھر ہو، اپنی آزادی ہو۔ تمہارا شوہر جیسے تمہارا شوہر ہے، اسی کے اور بھی بھائی بہن موجود ہیں، ان کی زندگیاں، تو ایک بھائی کو چاہیے اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے قربانی دے، سہے، ماں باپ کا تعاون کرے تاکہ ان کی شادی ہو جائے، ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور یہ بیوی جو آئی ہے، ابھی 2-4 مہینے آئے نہیں ہوئے کہ لگی آپ کا دماغ خراب کرنے، یہ تو آپ کی جنت سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہی، بچنے کی کوشش کرے، اس کی باتوں میں نہ آئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، وہ ان کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامتی انا وہو ضم اصابع، رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا، آپ نے ایسے انگلی کو ملایا، کہا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا، یعنی وہ میرے قریب جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر! بچیوں کی پرورش پر نہ کہ جنت ملے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور رفاقت حاصل ہوگی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء، کسی کو بچیاں ہی بچیاں ہو جائے، ہمارا کیا قصور ہے؟ لوگ بیوی کو مارتے ہیں، آگے بچہ نہیں ہوا طلاق دے دوں گا، اس طرح کی دھمکی دیتے ہیں۔ بھائی وہ بچی پیدا کر رہی، جو بچہ پیٹ میں پل رہا ہے اس کے شکم میں، اس کا بیج ڈالنے والے تو آپ ہی تھے، بیٹے کا ڈال دیے ہوتے آپ۔ یہ کسی کے اختیار میں ہے بیٹا بیٹی بنا لے؟ جو کچھ اللہ مقدر کیا ہے وہ دنیا میں آ رہی، بچیاں ہو رہی ہیں تو گھر کا ماحول خراب ہو جا رہا ہے، خواتین طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں من ابتلی من البنات، ارے بچیاں تو بڑی نعمت ہیں، آنکھوں کا سکون ہے، اگر اس کے ذریعے سے کسی کی آزمائش ہو گئی، اس کے گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہو گئیں، فاحسن الیہن، جس قدر ممکن ہے ان کے ساتھ احسان کرے، ان کا خیال کرے، کھانے کپڑے کا بندوبست کرے، ان کی پڑھائی لکھائی کا خیال کرے، کن لہ سترا من النار، تو یہ بچیاں کل روز قیامت اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ آپ کے کوئی اعمال اچھے نہ تھے، فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، بچی کھڑی ہو جائے گی، میرا باپ ہے، میری پرورش کیا اللہ میاں، یہ جہنم میں، اس بچی کی پرورش اور اس کی نگہداشت اور اس کے اچھے خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بچی کی وجہ سے آپ کو جہنم سے جنت میں پہنچا دے۔ کتنی بڑی دولت ہے! اس لیے ان کو آپ اپنے لیے بار نہ سمجھیں، ان کو مشکل نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھر کے اندر ان کی وجہ سے رحمت اور برکت ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ایک بچی ابا کہہ کر پکارتی ہے، یہ ابا کہہ کر، یہ اماں کہہ کر، یا بھائی کہہ کر، ایک بہن اپنے بھائی کو یا ایک بچی ماں باپ کو جب ابا اماں کہہ کے پکارتی ہے، اس کے پکارنے میں جو درد ہوتا ہے وہی بچہ پکارتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر وہ درد نہیں ہوتا ہے۔ جتنی اپنائیت سے یہ اپنوں کے ساتھ ملتی ہے، اس بچے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کا الگ ڈھنگ ہوتا ہے، الگ مزاج ہوتا ہے ماں باپ کہنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت، اسے کم نہ سمجھیں۔ کیوں دشمنی کرتے؟ ارے اسی کے وجود سے تو آج ہمارا اور آپ کا وجود ہے، وہی تو دنیا میں لانے کا باعث بنی، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اسی کی تلاش میں ہیں، ایک بیوی کی شکل میں مل جائے، اور پھر بچیوں کی پیدائش پہ اس قدر ناراضگی، یہ تو آپ کو کفار قریش اور مشرکین مکہ کے پاس لے جاتی، ان کے عقائد اور ان کے باطل نظریات کو آپ کے دلوں میں جنم دیتی ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو ایک بہت بڑا مقام اس کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم۔
دنیا کل کی کل پونجی. انسان جب سے پیدا ہوا یہ دنیا کے حصول کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے اور مرتے دم تک مارتا رہے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ دنیا کی تمام پونجی میں، دنیا کے تمام فائدے میں، دنیا کے تمام بینیفٹ میں سب سے بہترین پونجی اگر تمہارے لیے کوئی ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. سنو، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا. تم میں بہترین اخلاق والے، اچھے اخلاق والے وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے. دنیا تو آپ کو بہت اچھا کہتی ہے، مولانا صاحب، حافظ صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور بھی جو کچھ القاب ہیں اس کو نوازتی ہے. ماشاءاللہ. کیا ہے گھر میں آپ کا ماحول کیا ہے؟ گھر میں جانے کے بعد آپ کے بچے آپ کو کیسے باتیں ہیں، آپ کی بیوی آپ کے تعلق سے کس قدر مطمئن ہے؟ ایک انسان کے ایمان کی نشانی یہ ہے. اس لیے اگر اس سلسلے میں کچھ کوتاہی ہے تو دور کرے. انسان ہے، کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیوی کی طرف سے بھی کچھ باتیں بڑھ جاتی ہیں، شوہر کی طرف سے بھی انبن ہو جاتی ہے. مسائل کو ختم کرے، مل کے محبت کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی اپنے بیوی کو یوں نہ چھوڑے. ایک مومنہ بیوی ہے نا تو ایک مومن آدمی کو چاہیے اسے ترک نہ کرے. ممکن ہے اس کے اندر کوئی ایک خلق، اس کے اخلاق میں سے کوئی ایک خلق آپ کو ناپسند ہو، باقی اور کوئی چیز اس میں بہتر ہو. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی اور خیر و بھلائی اس میں پیدا فرما دے گا. لہذا صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لوگو تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیاؤں کے ساتھ بڑے اعلیٰ اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کی زندگی جو ہے، آپ کے معمولات زندگی جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ ہیں. ہم کو چاہیے اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک حق اور بھی ہے، وہ یہ ہے پانچواں حق کہ اسلام نے عورتوں کے فطری کمزوریوں کو ملحوظ رکھا ہے. نماز روزہ فرض ہے، لیکن جانتے ہیں عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. اس کی طبیعت میں کمزوری ہے، دماغ میں کمزوری ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام اس پر ایسے آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کر دیا. نماز کتنا بڑا فریضہ ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پر نماز فرض ہوتی ہے. لیکن اللہ نے اپنی بندیوں پر رحم کرتے ہوئے کہ ان کو جو 6-7 دن کے ایام، ان کے مخصوص پیریڈ ہوتے ہیں، اس میں کہا نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اور لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں، معاف کر دیا. اتنی بڑی جو چھوٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو اس کا معنی ہے ان عورتوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے. اللہ نے ان کی ایسی عزت و تکریم کی. مرد آدمی اگر چھوڑ دے تو گناہ عظیم کا مرتکب ہوگا. جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو کافر بھی بن سکتا ہے. جب تک ہوش و حواس ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اگر دماغ کام کر رہا ہے نماز پڑھنی. وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، ناپاک ہے، نجس ہے، نجاست کی تھیلیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن دماغ زندہ ہے، چل رہا ہے، اس کو دماغ سے وضو کرنا پڑے گا، دماغ سے نماز پڑھنی پڑے گی. اس کو جسم ساتھ نہیں دیتا، جسم چھوڑے، دماغ ساتھ دیتا. اب وہ تصور میں گویا وضو کر رہا ہے، وضو کر کے فارغ ہوا، گویا تصور میں اب اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اب گویا پہلی رکعت، دوسری رکعت، اس طرح سے نماز فرض اس کو ادا کرنی ہوگی. لیکن خواتین کو ایسے مخصوص ایام میں اللہ نے اجازت دی، اور روزہ بھی نہ رکھے اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن روزے کو کہا اس کو بعد میں لوٹا لیں.
دوسرے دنوں، لیکن نماز کو معاف کر دیا۔ اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو اونچا مقام دیا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا حق یہ ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق یہ دیا ہے، جیسے شوہر اگر بیوی اس کو پسند نہیں ہے، انبن ہو رہی ہے، زندگی گزارنا محال ہے، طلاق دے کر اس کو جدا کر سکتا ہے، بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر شوہر ناپسند ہے یا زیادتی اور ظلم کرتا ہے تو وہ بھی خلا کا درخواست دے کر اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتی۔ یہ اتنا بڑا مقام بیوی کو دیا گیا ہے، دوسرے کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ زندگی بھر اس کے بیوی کے نام پر رہے یا جائے، برائی کرے، بدکاری کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عورتوں کو یہ مقام دیا، عورتوں کو چاہیے بات بات میں خلا کا مطالبہ نہ کرے کہ یہ گناہ ہے، جتنا ہو سکے کوشش کرے زندگی گزارنے کی، گزر بسر کرنے کی۔ لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے، حالات اس طرح پیچیدہ ہو جائے کہ زندگی گزارنا مشکل لگے، تو اسلام نے اختیار دیا ہے وہ خلا کی درخواست کر کے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتی ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اسلام نے تعلیم و تربیت جہاں مردوں کے لیے رکھی، وہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی رکھا ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، بعض ضعیف روایتوں میں مسلم کے ساتھ مسلمہ بھی آیا ہے۔ کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا جس طرح مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیں، ہم خواتین ہیں، ہم بھی کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول جایا کرتے تھے اور ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ خواتین کبھی کبھی مسائل پوچھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ خواتین میں بھی بڑی بڑی جلیل و قدر عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام زانوِ تلمذی، یعنی ان کے پاس آ کر بیٹھ کر مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ بسا اوقات جب کسی کے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گتھی کو سلجھا دیا کرتی تھی قرآن و سنت کے ذریعے، اور بھی جو علم وافر اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو یہ کہنا خواتین کو تعلیم نہیں دلانی غلط بات ہے۔ خواتین کو اول درجے پہ تعلیم دلائیں۔ کیوں؟ خواتین تنہا علم حاصل کر کے عمل نہیں کرے گی، بلکہ وہ تو خود اپنے آپ میں ایک تربیت گاہ، ایک مدرسہ، ایک مکتب ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی رہے گی تو اس کے آغوش میں جو بچہ آئے گا تو گویا گھر سے ہی اس بچے کا مدرسہ شروع ہو گیا۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا مستحب ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ساری تعلیم ایک ماں اپنے بچوں کو، بچیوں کو بچپن سے ہی دے گی، جب پڑھی لکھی ہوگی تب۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے خواتین کے تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں کہ تعلیم و تربیت بچپن میں بڑی عمر کی خواتین بھی سیکھ سکتی، مسجدوں میں انتظام کرنا چاہیے، بلکہ کیا جاتا ہے۔ آئیں وہ درس دروس میں حصہ لیں، روزانہ گھنٹے آدھا گھنٹے بیٹھے مسائل سنیں، لکھیں، پڑھیں، کتاب لے جائیں، مطالعہ کریں، الحمدللہ بہت ساری معلومات ان کو حاصل ہو جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں علم حاصل کرنا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ علم جو ہے بچپن میں بچوں کے کندھوں پر آپ بوجھ لاد کر علم حاصل، یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کے رسول 40 سال میں نبوت پاتے ہیں اور صحابہ کرام سب بڑے بڑے ہیں، کوئی 40 کا، کوئی 60 کا، کوئی 30 کا، کوئی 35 کا، کوئی 15 کا، اور ایسا علم حاصل کیے۔ آج امت کے پاس جتنا علم کا ذخیرہ ہے سب انہی صحابہ کرام کا ہی لکھا ہوا، پڑھا ہوا، بتایا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو تعلیم بالغہ بھی بڑا مؤثر اس سلسلے میں اثر چھوڑ سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اپنی امت کو بتائی ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کا خیال کریں اور اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، اور یہ سمجھیں خواتین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے، انہوں نے ایک جگہ کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس دنیا کے اندر، اس دنیا ایک تصویر ہے، اس تصویر کے اندر جو رنگینیاں ہیں، جو بہاریں ہیں، یہ عورتوں کی وجہ سے۔
اگر یہ نہ ہو تو یہ کائنات کی تصویر ایک تصویر ہی رہ جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی میں سوز دروں، کہ اسی کے چہچہانے سے اور اسی کے وجود سے اور اسی کے خوشیوں سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک خوشی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ایک گہما گہمی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ایک امنگ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم خواتین کے مقام کو سمجھیں اور ان کو وہ مقام دیں، اور خواتین کو چاہیے وہ خود اپنے مقام کو سمجھیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ جیسے قومیں کہتی ہیں کہ اسلام نے 4 دیواری میں ان کو قید کر دیا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ 4 دیواری میں قید نہیں ہے، بلکہ رانی بن کر، وہ ملکہ بن کر رہتی ہیں۔ ان کے شوہر کا کام ہے کمائے لائے، ان کو گھر میں کھلائے پہنائے، اور ان کی تمام کی تمام خواہشوں کو جو جائز ہے اس کو پوری کرے۔ ایک عورت اپنا چہرہ چھپاتی ہے تو یہ کوئی قید میں نہیں ہے، بلکہ وہ جانتی ہے کہ میرا وجود میرے شوہر کے لیے ہے، دوسرے کی نگاہ بھی مجھ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور قرآن نے کہا ہے اگر ایک عورت اس طرح پردہ کرتی ہے، اپنے اوپر چادر ڈال لیتی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعرفنا، وہ پہچان لی جاتی ہیں، فلا یوزین، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی۔ ایک خاتون جب با پردہ چلتی ہے، کسی کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں کہ اس کو چھیڑ سکے، چھیڑتا تو اس کو ہے جو چھیڑنے کے لیے دعوت گناہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ مولا کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خواتین کی، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، بیویاں ہوں، مائیں ہوں، خالائیں ہوں، پھوپھیاں ہوں، نانیاں ہوں، دادیاں ہوں، جو بھی ہیں، جس رشتے سے ہیں، ہم ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے مرتبے کو سمجھیں، ان کو عزت دیں، ان کو مقام دیں، اور ان کے دعاؤں کے مستحق بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کی خون کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔